بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے روزانہ ہی اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، سرزمین میں مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع نہ جانے دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک سونے کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ وہ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا کہ یہ میرے ماننے والے، مجھ پہ یقین کرنے والے سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہ لانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کر لینا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی کا انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور بولا، دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے لوگ اکٹھا ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی۔ سب لوگ آتے اور اس کے منہ سے یہ بیہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی۔ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، ہمارا بت یعنی بت سچا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشریف لانے کو کہا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چالاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے الفاظ سب سن لیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خداؤں کو پوجنے لگ جائیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے مصرح الفاظ سننے کے لیے بےتاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لوگو، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا دین سچا دین ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ میری باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا۔ اگر تم ان باتوں سے انکاری ہو گئے ہو تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ۔ خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لوگے تو تم دنیا آخرت میں کامیاب ٹھہرو گے۔ یہ کافروں، بتوں پر یقین کرنے والوں، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے ان بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگی۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنی تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس جا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک گھوڑے سوار پر پڑی جو وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان جنہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے مہین بن العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں جبل طور میں رہائش وزیر ہوں۔ میں
کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا تھا۔ میں آج ہی کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیہودہ الفاظ کہے ہیں۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ باللال غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اس شیطان کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا ہے اور ثبوت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہ بت جو کچھ بولا تھا وہ سب کچھ میں نے ہی بولا ہے۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔